سے کوئی دو ایک باتیں سنا دیں تو حضرات گرامی شان صحابہ ہو شان اہل بیت ہو الحمدللہ ہم سنی تو دونوں کی شان سنتے ہیں اور سن کر مچلتے ہیں اور ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ اہل سنت کا اسی لیے تو بیڑا پار ہے نا کہ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے بولے ذرا محبت کے ساتھ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں ہم در والوں کے بھی نوکر گھر والوں کے بھی نوکر ہیں حضرات گرامی کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے میں کہتا ہوں کسی نے صحابہ کا دامن تھاما تو اہل بیت کو چھوڑ دیا کسی نے اہل بیت کا دامن تھاما تو صحابہ کو چھوڑ دیا سنیو کتنے خوش نصیب ہو کہ الحمدللہ ہم صحابہ کے ماننے والے بھی ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کون؟ امام زین العابدین امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے لخت جگر نور نظر کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اے زین العابدین یہ بتاؤ اگر تلوار کا دستہ چاندی کا ہو تو آیا جائز ہے یہ تلوار کا جو مٹھا ہوتا ہے یہ چاندی کا بنا لیا جائے تو جائز ہے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا نعم جائز ہے تو پوچھا گیا دلیل آپ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی تلوار کا جو مٹھا تھا وہ بھی چاندی کا بنا ہوا تھا وہ بھی چاندی کا بنا ہوا تھا تو وہ سوال کرنے والا چیپا جبی ہوا اور کہنے لگا کیا صدیق ابو بکر کو آپ بھی صدیق کہتے ہیں ابو بکر کو آپ بھی صدیق کہتے ہیں تو حضرت امام زین العابدین دلال میں آگئے آپ نے فرمایا بدبخت میرے یہاں سے اٹھ جا ابو بکر ہمارے نزدیک ہی صدیق نہیں ابو بکر کو صدیق مہاجرین نے کہا ابو بکر کو صدیق انصار نے کہا ابو بکر کو صدیق رسول اللہ نے کہا ابو بکر کو صدیق خود خدا نے کہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان حضرت صدیق اکبر فرما ابو بکر کے صدیق ہونے کا تو منکر ہے فرما ابو بکر کو صدیق ہم ہی نہیں کہتے اسے تو اللہ رسول نے صدیق بتایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون جو سچ لے کر آئے مصطفیٰ کریم فرما اس سچ کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہے حضرات گرامی اہل بیت کی صحابہ سے یہ محبت اور صحابہ کی اہل بیت سے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے باپ حضرت عمر فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آئے اس وقت وہ خلیفہ وقت تھے تو خادم خاص کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ میرے بیٹے سے وہ واپس چلا جائے ملنے کا ٹائم نہیں ہے اتنے میں امام علی مقام امام حسین آ گیا جب لخت جگر مولائے کائنات آئے نا جب جگر گوشہ بدول آیا اور حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا وہ آئے بیٹے کو دیکھ کر واپس چلے گئے حضرت عمر کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا سر پر پگڑی نہیں تھی آپ ننگے پاؤں ننگے سر گھر سے اٹھے دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے حضرت امام حسین کو دیکھا کہ آپ جا چکے تھے حضرت فاروق اعظم پیچھے دوڑ گئے فاروق اعظم حسین کے پیچھے دوڑنے لگے اور آواز دے کر کہا حسین کہاں جا رہے ہو امام حسین نے کہا کہ میں ملنے آیا تھا آپ نے بیٹے کو وقت نہیں دیا میں نے کہا مجھے بھی نہیں دیں گے حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے آپ نے فرمایا کہ اے حسین وہ بیٹا تھا تو بیٹا تو نہیں تو آقا ہے اے حسین تو آقا ہے وہ بیٹا تھا عمر کا اور تو آقا ہے اے حسین سن ہمارے سر پر اگر بال بھی اگے ہیں تو صدقہ اہل بیت رسول اللہ کا ہے صدقہ رسول اللہ کی اہل بیت کا ہے حضرت گرامی ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم منبر پر بیٹھے تھے تو حضرت امام حسین آئے تو امام حسین نے آ کر حضرت فاروق اعظم کے دامن سے پکڑا اور پکڑ کر کہا عمر اٹھو یہ تمہارے باپ کا نہیں میرے باپ کا منبر ہے یہ میرے باپ کا منبر ہے حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑ لیے اور آپ نیچے بیٹھ گئے آپ
نیچے بیٹھ گئے. حضرت عمر نے کہا کہ اے حسین تم نے سچ کہا ہے, یہ ممبر میرے باپ کا نہیں, یہ آپ کے نانا کا ہے. ہم تو اونٹ چرانے کے قابل بھی نہ تھے, سارا دن اونٹ چراتا, جب واپس آتا تو میرا باپ کہتا عمر فلاں اونٹ بھوکا ہے, فلاں اونٹ پیاسا ہے. عمر کا سر ہوتا, میرے باپ کا جوتا ہوتا, میرا باپ میرے سر میں جوتے برساتا اور کہتا عمر تجھے اونٹ چرانے کا بل بھی نہیں ہے. اے حسین رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا. آج عمر 60 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے, تو اے حسین یہ تیرے در کی خیرات ہے. بے شک بے شک. اے حسین یہ تیرے در کی خیرات ہے. کیوں خاموش بیٹھے ہو, ضرور بولو نا محبت کے ساتھ. یہ خاموشی توڑو, زیادہ وقت آپ کو نہیں دیں گے انشاءاللہ. مہمان آتے ہیں تو انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولے نا, بلند آواز سے بولے سبحان اللہ, تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ صحابہ کے غلام بھی بیٹھے ہیں اور اہل بیت کے غلام بھی بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹا عبداللہ مال غنیمت لینے کے لیے آیا نا, آپ نے اسے پیچھے ہٹا دیا. فرما حسین کو پہلے آنے دو, حسن کو آنے دو. یہ جو شہزادی کونین حضور کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل کے ٹکڑے ہیں نا, یہ حسن حسین, انہیں قریب لاؤ. جب وہ قریب آئے آپ نے پہلے انہیں دیا, پھر بیٹے کو. بیٹے نے تھوڑا خطرہ محسوس کیا, پریشان ہو گئے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا عبداللہ کیا تو حسین سے مقابلہ کرتا ہے؟ اگر مقابلہ حسین سے کرنا ہے پھر حسین جیسی نسبتیں تو لے آ, حسین جیسی نسبتیں تو لے آ. ورنہ تجھے نہیں پتا حسین کے بابا جیسا تیرا بابا ہے, حسین کے ماں جیسی تیری ماں ہے, حسین کے نانا جیسا تیرا نانا ہے, حسین کے نانی جیسی تیری نانی ہے, حسین کے ماموں جیسا تیرا ماموں ہے, حسین کے خالہ جیسی تیری خالہ ہے. اگر نہیں پتا تو پھر سن, حسین کی خالہ بنت رسول اللہ ہے, حسین کا ماموں ابن رسول اللہ ہے, حسین کا بابا مولا علی المرتضیٰ ہے, حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, حسین کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے, حسین کا نانا تو خود محمد الرسول اللہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت حسین. میں نے کہا اگر اہل بیت کا ادب سیکھنا ہے نا صحابہ کو دیکھو. آج لوگوں نے صحابہ کو الگ کر دیا, اہل بیت کو الگ کر دیا. میں نے کہا یہ بدبختی ہے. حضور نے فرمایا علیکم, تم پر لازم ہے. کیا لازم ہے؟ فرمایا کہ تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین, دو بھاری چیزیں. حضور نے بھاری فرمایا, وزنی نہیں فرمایا. وزنی فرمایا, حضور نے قیمتی نہیں فرمایا. یوں فرما سکتے تھے نا دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, فرمایا نہیں دو بھاری چیزیں. کیا؟ دو بھاری چیزیں. کیوں؟ فرمایا کتاب اللہ و اطاعتی, یہ بھاری ہیں, وزنی ہیں, قیمتی اگرچہ ہیں, لیکن حضور نے بھاری فرمایا. دیکھو یہ 100 روپیہ کا نوٹ ہے, میں ہتھیلی پہ رکھوں اور پھونک مار اڑ جائے گا نا, قیمتی ہے لیکن بھاری نہیں. آج تو 5000 کا نوٹ بھی ہے, وہ مطلب ہتھیلی پہ رکھیں پھونک مارے اڑ جائے گا نا, قیمتی ہے پر بھاری نہیں. حضور نے قیمتی نہیں فرمایا, حضور نے فرمایا بھاری. کیا فرمایا؟ بھاری. ایک کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اور دوسرا وَإِطْرَتِي, میری اولاد. حضور نے فرمایا قرآن بھی بھاری ہے. فرمایا غلط تفسیریں کریں گے. دیکھو نا, اٹھاؤ مولوی مودودی کی کتابیں, اٹھاؤ ذاکر نائک کی تقاریر اور اس کی کتابیں, اور اٹھاؤ اسرار کی وہ درس قرآن کی تقریریں. جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھائیں, کئی نبیوں کو خطابات ٹھہرایا, کئی صحابہ پر زبان دراز کی, کئی اہل بیت کو بغبغ کیا, کئی حسین کو باغی کہا. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کی تفسیریں غلط ہوئی, قرآن کے ترجمے غلط ہوئے, قرآن کے اوپر طوفان بپا ہوئے اس کو بگاڑنے کے لیے. پر قرآن 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, نہ اس کی زبر بدلی, نہ زیر بدلی, نہ پیش بدلا, نہ نقطہ بدلا, نہ شد بدلی, نہ بد بدلی, نہ تلوین بدلی, نہ حرف بدلا, نہ لفظ بدلا, نہ آیت بدلی. قرآن الحمد سے لے کر والناس تک خدا کی عزت کی قسم اسی طرح ہے جس طرح حضور کے زمانے میں گزرا تھا, قرآن آج بھی اسی طرح موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. قرآن کیونکہ وزنی ہے. قرآن کیا ہے؟ وزنی. جیسے
جیسے حضور کے زمانے میں اترا آج اسی طرح موجود ہے۔ کچھ بدبخت کہتے ہیں دیکھو مولا کائنات نے قرآن ہاتھ میں لیا اور لے کر کہا اپنے حواریوں سے کہ آج یہ قرآن دیکھ رہے ہو، آج کے بعد یہ قرآن نہیں دیکھو گے۔ وہ کہتے ہیں یہ اصلی قرآن نہیں ہے، معاذ اللہ۔ میں نے کہا اگر یہ اصلی قرآن نہیں ہے تو پھر دین کا باقی بچتا کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرات گرامی یہ قرآن وہی ہے، قرآن بدلا نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرما آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، فرما جو کچھ ہو جائے قرآن نہیں بدلے گا۔ اور دوسرا فرما وَإِطْرَتِي، میری اولاد، میری اور حضور کی اولاد میں خدا کی قسم اگر مضبوط، مستحکم، طاقتور اور بھاری وزنی کسی ہستی کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حسین کو دیکھو، پھر حسین کو دیکھو۔ وہ حسین کہ یزید نے کہا نا اے حسین مدینہ میں بیٹھ جا، مرید آئیں گے، نذرانے آئیں گے، درہم آئیں گے، دینار آئیں گے، لیکن حسین نے کہا نہیں، نانا کے دین پہ پہرا بھی دینا ہے نا۔ آندھیاں آئیں، طوفان آیا، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ ایک یزید کیا کروڑوں یزید بھی اٹھ کر آ جائیں پر حسین کا ذکر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اور حسین کو کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکا۔ حسین بھی اسی طرح نبی کے مشن پر چلتا رہا جیسے قرآن آج موجود ہے۔ حضرت گرامی